السلام علیکم ناظرین، جہاں سے وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپٹمبر شروع ہو چکا ہے اور 16 سپٹمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ یہ دور اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہو چکی ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے بینچ فکسیشن کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے، آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کرنے کے معاملے کے اوپر اختلافات، جوڈیشری کے اندر ججز اپوائنٹمنٹ کا معاملہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی کچھ الزامات بھی جوڈیشری کے اوپر اس عہد میں لگے۔ لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سپتمبر کے وسط کے بعد جوڈیشری کے اندر خود احتسابی کا عمل تیز ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور ایک جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو شکایات یا جو ریفرنسز آئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے اوپر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسی کمپلینٹس ہیں جو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہیں، جس کے اوپر بہت زیادہ بات بھی کی جاتی رہی کہ یہ ایشوز ٹیک اپ ہونے چاہیے، اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ تو اس سے پہلے ذرا آپ کو بتا دیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے کیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل دراصل وہ خود احتسابی کا جوڈیشری کے اندر ایک ادارہ ہے جس کے چیئرمین چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، دیگر موسٹ سینئر ججز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ریفرنس یا کوئی کمپلینٹ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف آئے تو اس کمپلینٹ کو جانچا جاتا ہے اور پرکھا جاتا ہے کہ کیا یہ کمپلینٹ اس نوعیت کی ہے کہ اس کے اوپر پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جائے۔ ماضی میں بہت سی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جب سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے کچھ فیصلے ہوئے اور ان سے کچھ ججز کو گھر جانا پڑا۔ کچھ ایسے ججز بھی ہم نے دیکھے جیسے لاہور ہائی کورٹ کے فروخ عرفان تھے، ان کا پاناما پیپرز میں نام آیا، سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف پروسیڈنگ چلی اور ابھی کیس ڈیسائیڈ ہونے کے قریب تھا کہ انہوں نے ایک وقت سے پہلے ہی ریزائن دے دیا، اور اس سے ان کو فائدہ یہ ہوا کہ ان کو مراعات مل گئی۔ جو ایک جج کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملتی ہے، دیگر مراعات ملتی ہیں، تو کم از کم وہ حاصل کرنے میں وہ کامیاب رہے۔ تو ریزائن کرنا شاید اس سٹیج کے اوپر اٹس سیلف ایڈمیشن بھی ہوتا ہے، لیکن ایک مثال ہمارے پاس جسٹس اقبال حمید الرحمان صاحب کی بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کریڈیبل جرنلسٹ، ایک کریڈیبل جج تھے، اور جیسے ہی ان کے خلاف ایک کمپلینٹ آئی ابھی اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا گیا کہ اس سے پہلے ہی وہ خود ہی ریزائن کر گئے۔ اب وہ شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ اور اس وقت کی اگر ہم بات کریں، اب ذرا آتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کون کون سی اہم شکایات ہیں جس کے اوپر پروسیڈنگ آگے ہوگی یا چلائی جائے گی۔ تو سب سے اہم کمپلینٹ جو ہے وہ جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف ہے۔ عام طور کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جو وکلاء برادری ہوتی ہے وہ اگر کوئی اس طرح کی کمپلینٹ یا کوئی ریفرنس جج کے خلاف آئے تو اس پہ وکلاء برادری اس جج کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر، مثال کے طور پہ اگر کوئی اور ادارہ یہ چاہتا ہو کہ یہ جج ہمیں ناپسند ہے، یا کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ چاہتی ہو کہ ہمیں یہ جج ناپسند ہے، تو اس کے خلاف ہمیشہ ہماری وکلاء برادری کھڑی ہوئی۔ یہ مثالیں موجود ہیں۔ شوکت صدیقی صاحب کی آپ مثال دیکھ لیں، یہ الگ بات کہ وہ برقرار نہ رہ سکے بطور جج اپنی پوسٹ کے اوپر۔ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی مثال آپ دیکھ لیں، ایک موٹیو تھا اور اب تو پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے اس وقت کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ یہ پوری کارروائی جو ہے وہ ان کی تھی، حالانکہ اصل ذمہ داری پی ٹی آئی کی تھی، بالخصوص پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان، اور اب وہ اس سے کم از کم یہ جان چھڑوا نہیں سکتے یہ کہہ کے کہ جی ہمارے پاس تو ایک چیز آئی اور ہم نے وہیں سے آگے ٹرانسفر کر دی۔ بہرحال بیانیہ پی ٹی آئی کا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یہی ہے، اور یہ بہت ہی ناقص رائے ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی ایک کمزور نوعیت کی ایک دلیل پیش کی جا رہی ہے جس کو ایکسیپٹیبل نہیں سمجھا جا رہا۔ تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی طرف واپس آتے ہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف مختلف کمپلینٹس اور شکایات
سپریم جوڈیشل کونسل میں وکلاء برادری کی جانب سے بھی آئیں، پاکستان بار کونسل نے سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کیا، پھر اس کے بعد دیگر بار کونسلز کی جانب سے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا، کچھ پرائیویٹ کمپلیننٹس بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں آئے، اور پھر یہ تقاضا کیا جاتا رہا، پریس کانفرنسز میں بھی یہ مطالبے کیے جاتے رہے کہ اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے۔ یہ بہت اہم کمپلینٹ ہے، اور جوڈیشری کے اندر سے بھی اس کے اوپر مطالبے کیے جاتے رہے۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ایک اوپینین اپنا دے چکے ہیں کہ ایک جج کے خلاف کمپلینٹ ہے، اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اس سے جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ الزامات آ رہے ہیں، تو اگر اس کمپلینٹ کو ڈیسائیڈ کر کے خارج کر دیا جاتا ہے تو اس سے عدلیہ جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگی، مزید مستحکم ہوگی۔ لیکن اگر اس کمپلینٹ کو اسی طرح سے پینڈنگ رکھا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر مزید شکوک و شبہات، مزید الزامات، مزید سوالات اٹھائے جاتے رہیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ اوپن کورٹ میں ایک رائے دے چکے ہیں، تو اب ایسی صورتحال میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو کمپلینٹ ہے، وہ اس کمپلینٹ کو جانچنے کے لیے یہ ذمہ داری دی گئی ہے سینئر جج جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کو۔ چھٹیوں کے بعد ممکنہ طور کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب فوری طور کے اوپر اپنا اوپینین دے دیں گے کہ کیا یہ کمپلینٹ اس قابل ہے کہ اس کو انٹرٹین کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ 11 سپتمبر کو عدالتی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، اور 16 سپتمبر کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو جسٹس طارق مسعود صاحب نے اگر یہ اوپینین دے دیا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو کمپلینٹس، جو شکایات آئی ہیں وہ درست ہیں، اور ان کے خلاف پروسیڈنگ کو آغاز ہونا چاہیے، اور پروسیڈنگ سے مزید چیزیں واضح ہونی چاہیے، یا کم از کم کیس ایسا ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں چلایا جائے، مٹیریل ایسا ہے جس کی بنیاد کے اوپر پروسیڈنگ کو چلایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اوپینین جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے دے دیا تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل ایکٹیو ہو جائے گی، اور اگر 16 سپٹمبر کے بعد ہوا تو چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل ہوں گے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور دیگر ججز میں جو سینئر ججز ہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب وہ بھی ہوں گے، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب بھی ہوں گے۔ تو ایک تو یہ اہم کمپلینٹ ہے جس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ دوسرے اہم موضوع ہے، اور وہ ہے جناب مبینہ آڈیو ریکارڈنگ کا۔ یہ الگ بات کہ یہ بھی اعتراض اٹھایا جاتا رہا ہے کہ جو مبینہ آڈیوز سامنے آئی ہیں وہ آڈیوز ریکارڈ کس نے کی، ان کی ریکارڈنگ کے پیچھے کون تھا۔ لیکن بہرحال اس معاملے پہ جو مبینہ آڈیوز آئیں اس پر تحقیقات کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا گیا حکومت کی، اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کمیشن کے ہیڈ تھے۔ پھر اس کے بعد 2 سینئر ججز، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور ایک اور جج، یہ 3 رکنی کمیشن تھا جس نے صرف ایک ہی ہیئرنگ کی ہوگی، یا پہلا ہی اجلاس اس کا ہوا تھا، کہ پھر ساتھ ہی سپریم کورٹ کا ایک بینچ بیٹھا اور انہوں نے کچھ درخواست گزار جو بڑے مشہور درخواست گزار ہیں، مختلف اور کیسز میں بھی یہ درخواست گزار ہمیں کافی ایکٹیو نظر آئے، انہوں نے اس مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے قائم کردہ کمیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا، اور وہ ابھی تک اسٹے ہی چل رہا ہے۔ اچھا، اب یہ مبینہ آڈیوز کی تحقیقات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کے اوپر جواز یہ پیش کیا گیا کہ کچھ ایسی آڈیوز ہیں جس سے جو نظام عدل ہے ہمارا اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جو ساس ہے، مدر ان لا ہیں، ان کی ایک مبینہ آڈیو ہے، اس میں کچھ اور ججز کا بھی نام ہے، جسٹس منیب اختر صاحب کا بھی ایک جگہ پہ حوالہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی بھی ایک مبینہ آڈیو ہے۔ تو اگر یہ معاملہ اس طرف گیا، اگر مبینہ آڈیوز کو اگر ٹیک اپ کیا گیا اور پھر اس سے کچھ چیزیں اگر سامنے آئیں تو یہ صورتحال پھر کسی اور طرف بھی جا سکتی ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ججز جو ریٹائر ہو چکے ہیں یہ کہیں بات ان کی طرف بھی نہ نکل جائے، جیسے ثاقب نثار سابق چیف جسٹس، ان کے خلاف بھی ایک مبینہ آڈیو اس وقت موجود ہے جس پہ اس کمیشن نے تحقیقات کرنی تھی۔ تو کافی اہم وقت ہے، اور بالخصوص جوڈیشری میں خود احتسابی کے حوالے سے بہت متحرک دور ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اور کمپلینٹس اگر جھوٹی ہیں تو کم از کم ان کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ یہ مطالبہ ہر طرف سے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ
الزام جوڈیشری کے اوپر نہ آئے، یہ انگلی نہ اٹھائی جائے، یہ سوال نہ کیا جائے کہ جی آپ کے اپنے جب ججز بردرز کے خلاف کمپلینٹس آتی ہیں تو آپ اس کے اوپر فیصلے نہیں کرتے، لیکن پولیٹیشنز کے خلاف جب کیسز آتے ہیں تو فوری طور کے اوپر ان کو ٹیک اپ بھی کیا جاتا ہے، فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، خیالی تنخواہ کے اوپر نااہلیاں بھی ہوتی ہیں، کنٹمپٹ آف کورٹ میں بھی نااہلیاں ہوتی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر کو پھانسی کی سزا کو بھی برقرار رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ سوالات ہیں جو اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ تو ممکنہ طور کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپتمبر کے بعد کم از کم اس حوالے سے جوڈیشری کے اوپر اعتراض، سوال یا انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی کہ جی جوڈیشری جو ہے وہ اپنا احتساب نہیں کر رہی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔